कारोबार जो खोले गए हैं ये जिम्मेदारी उन पर ज्यादा आती है। इतने बड़े फैसले जो पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हर 2 दिन के बाद अपनी पॉलिसी नहीं बदल सकते। अनारकली हमने खुला हुआ है और जो शॉपिंग मॉल जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है वो हमने बंद किया हुआ है, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। ट्रेन बंद, जहाज बंद, तो ये 1-2 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हो सकता है अगले 1-2-3 दिन के अंदर कोई फैसला। शॉपिंग मॉल्स, फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से 2 से 3 रोज में फैसले का इंडिया। SOPs पर अमल दरामद, ताजिरों की जिम्मेदारी करार, हालात खराब होने के खदशे का इजहार। करोड़ों लोगों की मुआशी मुश्किलात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन फैसलों का इतलाक पूरे मुल्क में हो रहा है वो हर 2 रोज बाद तब्दील नहीं किए जा सकते। तेजी से केसेस बढ़े तो नजरसानी करेंगे। असद उमर की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। जो SOPs पर चलेगा वही कारोबार करेगा। सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। कराची की ज़ैनब मार्केट सील, असिस्टेंट कमिश्नर और ताजिरों में तलखी। दुकानदारों ने मास्क पहने थे, ना ही खरीदारों ने। हुक्काम का मौक़िफ़, तारिक रोड पर भी कई दुकानों को ताले। पंजाब में भी हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बास मार्केट्स फौरी बंद करने की तजावीज़। पहले चालान और जुर्माने होंगे, फिर शटर डाउन करवा दिए जाएंगे। मार्केटों के अंदर अगर उनके प्रेसिडेंट और उनके जो दूसरे ओहदेदारान हैं अगर अमल दरामद करवाने में नहीं कामयाब हो रहे तो फिर उसका हल यही है कि उन मार्केटों को बंद कर दिया जाए। बदकिस्मती से SOPs पर अमल दरामद की शरह बहुत कम। जो भी मार्केट अहकामात नहीं मानेगी मजबूरन बंद कर दी जाएगी। तमाम मामलात का बगौर जायजा लिया जा रहा है। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। वफाक की सूबों को हिदायत। मुरासला भी जारी। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद के लिए अहकामात भी कमिश्नर को भिजवा दिए। कोरोना के वार बरकरार। मुल्क भर में 737 अमवात। पहली बार एक ही रोज 2255 केस सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 34,336 तक पहुंच गई। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 अफराद मुतासिर। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अवाम और हुकूमत से ताउन जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना के बाइस मुश्किलात से 2-4 लोगों की मदद के लिए सूबे के दूर दराज इलाकों तक रसाई हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सपह सालार की हिदायत। आर्मी चीफ का सदरन कमांड क्वेटा का दौरा। कोरोना के हवाले से इक़दामात, ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। 20 साल पुराने केस खुलने पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तहक़ीक़ात का भी मुतालिबा। हमारी क़यादत है, साबका वज़ीर आज़म है, साबका वज़ीर आला है, साबका डिप्टी वज़ीर आज़म है। इनको बताना पड़ेगा कि किसके कहने पर चेयरमैन नैब ने ये काम शुरू किया था। ये केसेस बंद हो चुके हुए हैं। इनको इतनी उजरत में आखिर दोबारा खोला गया है, इसके पीछे कोई कहानी तो होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी सैर हासिल बात हुई है। उन्होंने ये मेहरबानी की है। उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे में आपको डिग आउट करके ये बताऊंगा कि इसके पीछे कौन है। बंद केसेस को उजलत में खोला गया, पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी। वज़ीर आज़म ने 24 घंटे में पता लगाने की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अलहदगी की बात नहीं की। तारिक बशीर चीमा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार। नैब ने सबसे पहले इनकी जो 10 साला
دور اقتدار تھا پنجاب میں، اور وہ سلسلہ تھا کہ ان کے خاندان کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کے شہباز شریف صاحب کی خاندان کی فرنٹ کمپنیوں کا نیٹ ورک، اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں، اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے پھر کیش کی صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اثاثے بنائے گئے۔ 10 سال میں شریف خاندان کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافہ، شہباز شریف کی فرنٹ کمپنیز کا ایک بڑا نیٹ ورک، انہوں نے درجنوں کمپنی ملازمین کے ناموں پر بنائی، کالا دھن ہنڈی حوالہ سے باہر بھجوا کر ٹیٹیز کے ذریعے منگوایا جاتا تھا۔ شہباز شریف کے خلاف جو شواہد ہیں ان سے بچنا آسان نہیں، شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس، نون لیگی صدر سے 10 سوالات۔ آج اس کا کوئی الزام جھوٹے الزام ثابت نہیں ہوئے، وہی گھسی پٹی شہزاد اکبر کی گردان، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، مریم نواز، شریف خاندان، کیونکہ جو اصل چوری ہو رہی ہے، جو اصل ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جہاں پاکستان کے عوام کی روٹی چوری ہو رہی ہے، اس کا جواب نہیں، وہ فرنٹ مین جو پکڑے گئے ہیں۔ شہزاد اکبر 3 سال سے ٹی وی پر الزامات لگانے میں مصروف، آج تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، کاغذ لہرانے کے بجائے ثبوت ہیں تو عدالتوں میں پیش کریں، عوام جاننا چاہتے ہیں چینی چوری کے پیسے کس کے ذاتی اکاؤنٹ میں گئے۔ مریم اورنگزیب کی جوابی پریس کانفرنس۔ کرونا کی جو سب سے بڑی کاز ہے وہ 18ویں ترمیم ہے۔ اگر 18ویں ترمیم ختم کر دیں کرونا ختم ہو جائے گا۔ تو ایک نئے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ان کو کہیں بل لے آئیں، ہم کل 18ویں ترمیم ختم کر دیتے، کرونا سے پاکستان کو بچا لیں۔ حکومت کے نزدیک کرونا کی سب سے بڑی وجہ 18ویں ترمیم ہے، ترمیم ختم کر دیں، ملک سے وائرس ختم ہو جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی کا قومی اسمبلی میں طنز۔ حکمران پھر سے صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنے کے خواہش مند، وزیر اعظم عمران خان مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے حکومت کورونا سے لڑنے کے بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے، آصف علی زرداری بھی بول پڑے۔ اٹھارہویں آئینی ترمیم پر کسی ایک جماعت کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی، بحث و مباحثہ جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ زرداری صاحب، قومی اتفاق رائے سے کوئی انکاری نہیں، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ۔ شہباز گل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن مقرر، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کورونا ریلیف کے تحت چھوٹے کاروبار اور زرعی شعبے کے لیے 100 ارب کے پیکج کی منظوری، کھاد پر 37 ارب کی سبسڈی ملے گی۔ موبائل ڈیوائس مینوفیکچرر پالیسی منظور، سٹیل مل کے پینشنرز کے واجبات پر مزید مشاورت کا فیصلہ۔ مشیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ 2 سال کے لیے پیش کی تیل خریدنے کی تجویز، ٹی ایس او نے مخالفت کر دی۔ تحفظات سے پیٹرولیم ڈویژن کو آگاہ کر دیا گیا، مالی مشکلات کے باعث کاؤنٹر پارٹی نہیں بن سکتے، پاکستان اسٹیٹ آئل کا موقف۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے 442 ارب روپے کا کانٹریکٹ ایوارڈ، پاور چائنا اور ایف ڈبلیو او پر مشتمل جوائنٹ وینچر منصوبہ مکمل کرے گا۔ سالانہ 18 ارب 10 کروڑ یونٹ سستی بجلی ملے گی۔ فیصل وافدہ کو مقررہ مدت سے پہلے تعمیر مکمل ہونے کی امید۔ امریکہ میں کورونا سے آج بھی 800 سے زائد ہلاکتیں،
برطانیہ میں 494, میکسیکو میں 353, برازیل میں 231 اور اٹلی میں 195 افراد جان سے چلے گئے. اور محمد عامر, وہاب ریاض اور حسن علی کی چھٹی. سرفراز احمد, یاسر شاہ کی 1 درجہ تنزلی بی کیٹیگری میں آ گئے. اظہر علی, بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی اے کیٹیگری میں شامل. نسیم شاہ پہلی مرتبہ سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل. پی سی بی نے ناموں کا اعلان کر دیا. السلام علیکم, دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبر دیں آپ کو کہ یوم علی کے موقع پر پنجاب میں ہر قسم کے جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے اس سلسلے میں مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی اجازت دی گئی ہے. کورونا کے پھیلاؤ کی صورت میں پنجاب حکومت پالیسی پر نظر ثانی کر سکتی ہے, تو یوم علی کے موقع پر پنجاب میں ہر قسم کے جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے, جس کے تحت ایس او پیز پر عمل ہوگا اور اس طرح امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی اجازت دی گئی ہے. کورونا کے پھیلاؤ کی صورت میں پنجاب حکومت پالیسی پر نظر ثانی کر سکتی ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی. پنجاب حکومت کی کورونا کا پھیلاؤ روکنے کی کوشش. حجام اور بیوٹی سیلونز کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں. ایک گاہک پر استعمال کردہ تولیہ دوسرے گاہک پر استعمال نہ کریں. ایس او پیز میں ایسا بتایا گیا ہے. ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ گاہک کے لیے نیا ڈسپوزیبل بلیڈ اور جراثیم سے پاک کنگھی استعمال کی جائے. قینچی, نیل کٹر وغیرہ ایک گاہک پر استعمال کے بعد جراثیم کش محلول میں دھوئی جائے. یہ بھی ایس او پیز میں بتایا گیا ہے. اسد عمر نے کہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کی زیادہ ذمہ داری کاروبار کرنے والوں پر ہے. فی الحال لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ واپس نہیں لیں گے. کورونا کیسز میں زیادہ اضافہ ہوا تو مجبوری میں اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ شاپنگ مالز, ٹرین اور ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن بحالی پر بات چیت چل رہی ہے. 2-3 روز میں فیصلہ ہو جائے گا. وہ دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے. عوام بازاروں میں جس طرح جا رہے تھے, یہ عمل اگر جاری رہا اسی طریقے سے تو شاید خدا نخواستہ صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے. وہ کاروبار جو کھولے گئے یہ ذمہ داری ان پر زیادہ آتی ہے. ہماری این سی او سی کی میٹنگ کے اندر بھی 1 سے زیادہ رائے تھی اور کم سے کم ایک جو ممبر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ ہمیں کچھ بند کر دینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اتنے بڑے فیصلے جو پورے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں 22 کروڑ عوام کے, ہم وہ ہر 2 دن کے بعد اپنی پالیسی نہیں بدل سکتے. آخری ہوگی کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو, ہمیں نظر آئے کہ کیسز اب بہت تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, ہاسپٹلس پہ دباؤ آ رہا ہے, تو پھر جا کے ہمیں کرنا چاہیے. انارکلی ہم نے کھلا ہوا ہے اور جو شاپنگ مال جو سب سے زیادہ آرگنائز ہوتا ہے وہ ہم نے بند کیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. ٹرین بند, جہاز بند. خاص طور پہ ایئرپورٹ کو اگر آپ دیکھیں اس سے زیادہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ تو ہو نہیں سکتا. 200 لوگ ایک فلائٹ کے اندر انتہائی منظم طریقے سے کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ وہ ہم نہیں کھول رہے. تو یہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے اگلے 1-2-3 دن کے اندر کوئی فیصلہ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.